بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ منزل بمنزل کربلا، تیسرا پڑاؤ الصفا۔ عبداللہ بن سلیم اسدی اور مزری بن مشمل اسدی کا بیان ہے کہ تنیم سے چلنے کے بعد ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے ہمراہ ایک منزل پر پہنچے جسے الصفا کہتے ہیں۔ یہ جگہ حنین اور انصاب الحرم کے درمیان ہے، جو بہت آسانی سے مکہ میں داخل ہونے کا راستہ ہے، یعنی یہاں سے مکہ کا راستہ سیدھا اور آسان تھا۔ لغت میں صفا کے معنی پتلے پتھر کی چوڑی اور بڑی سلوں کے ہیں۔ اس مقام پر یقیناً کچھ مرتفع ٹیلے ہوں گے جو تہہ دار سلیٹ نما پتھروں کے ہوں گے۔ یہ مقام وہ صفا نہیں جو آج کل آپ کو گوگل میپ پر نظر آتا ہے، کیونکہ گوگل میپ پر دیکھا جانے والا صفا مکہ سے کوفہ جانے والے راستے کے مخالف سمت پر مکہ سے 785 کلومیٹر دور ہے۔ اس لیے امام کی منازل سفر میں بیان کیے جانے والا مقام صفا کوفہ سے مکہ آنے والے راستے میں ایک چھوٹا مقام یا غیر آباد علاقہ ہے۔ یہاں یقیناً پانی دستیاب ہوگا، اسی لیے یہاں قافلہ روکا گیا۔ عبداللہ بن سلیم اسدی اور مزری بن مشمل اسدی کہتے ہیں کہ اسی منزل پر ہماری ملاقات شاعر فرزدق بن غالب سے ہوئی۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، خداوند متعال آپ کی حاجت کو پورا کرے اور آپ کی تمنا و آرزو کو منزل مراد تک پہنچائے۔ امام علیہ السلام نے اس سے کہا، تم جس شہر اور جہاں کے لوگوں کو ہمارے پیچھے چھوڑ کر آئے ہو ان کی خبریں ہمارے لیے بیان کرو۔ فرزدق نے کہا، آپ نے واقف کار خبریں جاننے والے شخص سے سوال کیا ہے تو سنیے۔ قلوب الناس معاکا، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں۔ وَسَيُوَفِّيهِمْ مَا بنی امیہ، اور ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ وَالْقَضَاءُ يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، لیکن فیصلہ اور قضا تو خداوند عالم کی طرف سے ہے۔ وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم نے سچ کہا، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ہمارے رب کی اپنی ایک خاص شان ہے، لہٰذا اگر اس کا فیصلہ ایسا ہو جو ہمیں محبوب ہمارے حق میں ہے تو اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں گے، اور شکر کی ادائیگی میں وہ ہمارا مددگار ہے۔ اور اگر فیصلہ الہی ہماری امیدوں کے درمیان حائل ہو گیا تب بھی اس شخص کے لیے کچھ نہیں ہے جس کی نیت حق اور جس کی سرشت تقویٰ ہے۔ یہ کہہ کر امام علیہ السلام نے اپنی سواری کو حرکت دی تو انہوں نے امام کو سلام کیا اور دونوں جدا ہو گئے۔ تاریخ کامل ابن اسیر میں یہ ملاقات کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے۔ وادی تنیم سے سفر کر کے جب امام حسین علیہ السلام کا کارواں وادی صفا پر پہنچا اور حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں آرام فرما رہے تھے تو مشہور شاعر فرزدق بن غالب حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرزدق سے منقول ہے کہ میں 60 ہجری میں اپنی ماں کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے گیا۔ جب مکہ پہنچا تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام مکہ آ رہے ہیں۔ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، خدا آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے جو آپ کی خواہش ہو۔ یہ کیا وجہ ہے کہ مناسک حج ادا نہ کیے اور مکہ کو چھوڑ دیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں مکہ جلدی نہ چھوڑتا تو مجھے گرفتار کر لیتے۔ پھر پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں ایک عرب ہوں۔ اس سے زیادہ انہوں نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا، البتہ مجھ سے یہ پوچھا کہ کوفہ اور کوفہ والوں کی کچھ خبر ہے تو مجھے دو۔ میں نے عرض کیا، کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں آپ کے خون کی پیاسی ہیں، اور ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم نے سچ کہا ہے کہ تمام امور خدا کی قدرت میں ہیں۔ اگر قضا ہمارے مقصود کے موافق ہو تو نعمت خدا پر شکر خدا واجب ہو جاتا ہے، اور اگر قضا ہمارے خلاف ہو تو پرہیزگار اور خالص نیت والے کو صبر کرنا چاہیے کہ حد سے نہ گزرنے پائے اور مشکلات کی پرواہ نہ کرے۔
پھر میں نے مناسک حج کے متعلق چند سوال پوچھے اور خدا حافظ کر کے مکہ چلا گیا۔ حج کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے امام علیہ السلام کی خدمت میں رہنا چاہیے تھا، مجھے شہادت حاصل ہوتی۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ کوفے سے آیا تو میں نے امام حسین علیہ السلام کا حال پوچھا تو مجھے جواب ملا اللہ قد قتل الحسین، امام حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے۔ کتاب کمقام زخار میں حاج فرہاد مرزا نے محمد بن طلحہ شافی کی کتاب مطالب الصول کے حوالے سے فزدق کے امام علیہ السلام سے ملاقات منزل شکوک پر بیان کی ہے، اور سید بن طاؤس نے لہوف میں زبالہ پر لکھی ہے۔ فزدق کون تھا؟ فزدق کا نام حمام بن غالب بن ساسا ہے۔ ان کے دونوں چچا زحیل اور زحاف بصرہ میں زیاد بن سمیہ کے دیوان میں 2,000 بخشش لیا کرتے تھے۔ فزدق نے جب بنی نحشل اور فکیم کی ہجو میں اشعار کہے تو ان دونوں نے زیاد سے جا کر اس کی شکایت کی۔ جب زیاد بن سمیہ نے فزدق کو طلب کیا تو یہ بصرہ سے نکل گئے۔ اس کے بعد نوبت یہ آ گئی کہ جب زیاد بصرہ آتا تھا تو فزدق کوفہ آ جاتے تھے، اور جب وہ کوفہ آتا تھا تو فزدق بصرہ روانہ ہو جاتے تھے۔ واضح رہے کہ زیاد بن سمیہ 6 مہینے بصرہ رہتا تھا اور 6 مہینے کوفہ کے امور سنبھالتا تھا۔ اس کے بعد یہ حجاز چلے گئے اور وہیں مکہ و مدینہ میں رہنے لگے۔ اس طرح زیاد کی شرارتوں سے بچ کر سعید بن آس کی پناہ میں رہنے لگے، یہاں تک کہ زیاد ہلاک ہو گیا۔ طبری جلد 5 صفحہ 242 تا 250۔ تو انہوں نے اس کے ہجو میں مرثیہ لکھا۔ طبری جلد 5 صفحہ 290۔ ترجمہ: میں نے آل سفیان کے ایک مرد پر گریہ کیا جو کافر تھا، جسے کیسر و کسرا اپنے دشمن پر روتے ہیں۔ ابن زیاد کی ہلاکت کے بعد یہ دوبارہ بصرہ پلٹ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ 60 ہجری میں یہ اپنی ماں کے ہمراہ حج پر آ رہے تھے جب ان کی امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ شاید اسی لیے حج کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ کربلا میں حاضری نہ دے سکے۔ طبری جلد 5 صفحہ 386۔ انہوں نے حجاج کے لیے بھی شعر کہے تھے۔ طبری جلد 6 صفحہ 380 و 9394۔ سلیمان بن عبد الملک کے محل میں بھی ان کی آمد و رفت تھی۔ طبری جلد 5 صفحہ 548۔ 102 ہجری تک یہ شاعر زندہ رہے۔ طبری جلد 5 صفحہ 242 تا 250۔ بنی نحشل کی ہجو میں جب انہوں نے اشعار کہے تھے تو یہ جوان تھے، بلکہ ایک نوجوان اعرابی تھے جو دیہات سے آئے تھے۔ طبری جلد 5 صفحہ 242۔ ایسی صورت میں امام علیہ السلام سے ملاقات کے وقت ان کی عمر تقریباً 30 سال کے قریب تھی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد